وہ بندہ جو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، تمہیں چندے دیتا ہے، سارے فرقوں کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو، آپس میں تم نے ایک کیا ہوا ہے. تو یعنی عوام کو تو یہی میسج جا رہا ہے کہ سارے گمراہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا باقی لوگوں کے بھی نام لیتا، نام صرف میرا لیا اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس نے کون سے نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اوپر چڑھائی کریں گے. اگر وہ لیتا نا نام بریلویوں کے کسی بڑے کا تو ٹی ایل پی والے پہنچ جاتے ہیں اس کی طبیعت صاف کرنے کے لیے. یہ جو دو گنڈے ہیں نا بھائی لاہور والے، ان کی جرت نہیں ہے. ٹی ایل پی والوں کے سربراہ نے انہیں کہا سورند سور، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ بول سکیں، اور کہا کہ جس طرح بدترین مخلوق سور ہے نا، اس حوالے سے کہ وہ حرام، ویسے تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے پیدائش کا، لیکن کھانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. اس طرح انسانوں میں بدترین سور جو ہیں وہ یہ وہابی ہیں. اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گدامن خیر پا ہی دیں گے. چلو چلیے ابھی جان یہ تو کہڑا یہ تو سور چلو چلیے. ان کی جرت نہیں ہوئی بول سکے کیونکہ انہیں پتا تھا پینٹی لگے گی. ٹوٹلی ان کا دین مذہب جو ہے نا وہ پیسہ اور دنیاوی سٹیٹس ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کوئی ان کی کوئی حالت نہیں ہے. تو ایک دوسرے کے بارے میں یہ لوگ نہیں بولتے. مجھے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے، ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہیں نا، ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد لکھا ہے، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یہ لکھا ہے. اور جواب میں المہند المفند میں انہوں نے احمد بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے، یعنی کافر سے بھی اگلی ڈگری شیطان. اور کہا جس طرح انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، وہ کافر شیاطین تھے نا، مسلمان شیاطین تو نہیں تھے. اور پھر احمد بریلوی نے تو ان کی طبیعت صاف کی احکام شریعت کے اندر. ہائے 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 ہائے، انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، اور قادیانی بھی بیچ میں شامل کر دیے کافر. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کرے، ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہائے 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 ہائے، یہ ان کی آپس کی حالت ہے. باتیں ہمیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی تفسیر نکال دیں آپ اور ان کی تفسیر ڈالیں جو ہمیں کافر کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بس جب کسی کے اوپر پستی یا ذلت آتی ہے نا، پھر وہ اسی پستی کے اندر جا کے گرتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب، دنیا خود فیصلہ کرے گی جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بھی ایک جگہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو. جو سب کو مسلمان سمجھتا ہے اسے آپ کہہ رہے ہو کہ جی اس کے لیے پچ کھود دی جائے. تو سرکار ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں. اللہ کے فضل سے ہماری دعوت نہ کسی اپلیکیشن کی محتاج ہے، نہ کسی ٹی وی چینل کی محتاج ہے. یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے، الحمدللہ ہر گھر میں پہنچی ہوئی ہے، ہر مسجد میں پہنچی ہوئی ہے. آپ کی چیخیں آسمانوں پہ ہیں اسی وجہ سے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ہے اس مبارک دعوت کے ساتھ جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہے. الحمدللہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہ سمجھیں اور ان کی تفاسیر ڈالنے کے لیے تیار ہے. تو میں نے ان کے ساتھ کون سا ایسا معاملہ کر دیا ہے بھائی؟ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے چورن بیچا تھا قرآن و سنت کے نام کے اوپر. قرآن و سنت ہم نے پوری بیان نہیں کی. ہمارا دین رفع الیدین اور آمین سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتا تھا. بنو امیہ اور مامو پارٹی کی جو بدماشیاں ہیں وہ تو انجینئر صاحب نے ایکسپوز کی ہیں. اب بخاری مسلم تو نکلوا نہیں سکتے، یہ بات کریں گے تو پھر تو اہل حدیث کی کوئی 4-5 کوئی اہل حدیث بچ گئے ہیں نا، اگر وہ بھی جاتے رہیں گے. ادروائز جتنے بریلوی دیوبندیوں سے ریورٹ ہوئے تھے نا، وہ تو وابی فرقہ چھوڑ چکے اللہ کے فضل سے. تو یہ تو یہ کہہ نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے اوپر پابندی. حالانکہ انجینئر صاحب اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، مجھے بتائیں میرا کیا اس کے ساتھ لینا دینا اس حوالے سے. ہماری دعوت تو الحمدللہ دنیا کی ہر مسجد میں، دنیا کے ہر شہر میں جہاں لوگ اردو سمجھتے ہیں، اور مور دین 50% مسلمان اردو سمجھتے ہیں، چاہے وہ ہندی کی وجہ سے سمجھتے ہوں یا ہندی فلموں کی وجہ سے یا اردو کی وجہ سے. بہرحال اللہ کے فضل سے ہماری بات تو پہنچ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کتنے
اس حوالے سے مخلص ہیں، نام نہیں لیتے ایک دوسرے کا، صرف ایک بندے کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تفسیر میں بڑی خرابیاں ہیں اور جی وہ قرآن پاک میں بھی بعض جگہ غلطیاں ہیں۔ میرے بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن میں 3 دفعہ سن چکا ہوں، 20 سال انہوں نے بیان القرآن ریکارڈ کروایا اور آخری ریکارڈنگ ہے جو آپ دیکھتے ہیں 1999 والی، اس میں کئی جگہ غلطیاں ہیں۔ میں نے تو آج تک نہیں، وہ غلطی ظاہر ہے پرونونس کرنے میں ہو جاتی ہے، زبر کو زیر پڑھ دیا، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ غلطی یہ ہوتی ہے کہ پورا قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہوں۔ میں نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ تم نے جتنے لوگ امیر بنائے ہوئے نا اپنے، بریلویوں کے مفتی منیب الرحمان صاحب، دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب، اہل حدیث کے ساجد میر، قرآن کا رینڈملی کوئی صفحہ کھولیں، ٹھیک ہے، اور تلاوت کریں، میں بھی کرتا ہوں، فیصلہ آپ نیوٹرل بندے سے کروا لیں۔ نہ میری جیسی یہ قرات کر سکتے ہیں، نہ ان کی عربی پروننسیشن درست ہے، یہ تو مجہول پڑھتے ہیں۔ زبر زیر کو صرف آپ اس کے ٹھیک پڑھنے کو عربی نہ سمجھیں، مجہول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی قرآن مجہول پڑھتے تھے کئی جگہ پہ، اور ڈاکٹر ذاکر نائک تو پڑھتا ہی مجہول ہے۔ میں نے آج تک کبھی کہا کہ یار وہ قرآن غلط پڑھتا ہے؟ تقی عثمانی صاحب مجہول پڑھتے ہیں۔ قرآن مجہول پڑھنا حرام ہے، اس کو معروف عربی میں آپ نے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، ہی پڑھنا ہے، بے نہیں پڑھنا، بی پڑھنا ہے۔ یہ والی ذرا غلطیاں نوٹ کریں۔ اور ابھی میں وہ غلطی تو بتا نہیں رہا، ہا، عین، ثا، ذال، بود، جائیں میری عربی، میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو، میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے پروننسیشن کے اعتبار سے۔ اور باقی یہ گھوڑا، یہ میدان، میرے پہلے 6 لیکچرز قرآن کے 40 پوائنٹس کے اوپر ہیں قرآن سے متعلق۔ تمہارے 1200 سال میں جتنے لوگوں نے تفاسیر لکھی، آج بھی جو لکھ رہے ہیں، آپ قرآن کا تعارف پڑھ لیں اور میرے وہ 6 لیکچرز سن لیں۔ اگر وہ ساری کی ساری باتیں کسی ایک بندے نے بیان کی ہوئی، آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا۔